ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ اس کو نوٹنکی کہا جائے، ڈرامہ کہا جائے یا پھر دیش بھکتی قرار دیا جائے، اس مرتبہ کھیل کے ذریعے کھیلا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن بھکتوں نے اس سے بڑا کھیلا کر دیا۔ ان بھکتوں نے ہی سوشل میڈیا پر اب لکھنا شروع کر دیا ہے، ہم ان بھکت نہیں ہیں، ہم مورکھ نہیں ہیں، ہم بیوقوف نہیں ہیں، تم ہمیں کتنا بیوقوف بناؤ گے۔ ہم نے کہا تھا پاکستان کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہونا چاہیے، کوئی کرکٹ نہیں ہونی چاہیے، پھر پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ پورا معاملہ جڑا ہے کرکٹ سے اور ایشیا کپ سے۔ ایشیا کپ کا فائنل مقابلہ ہو چکا ہے، 9 ستمبر سے یہ کھیل شروع ہوا اور 28 ستمبر کو کھیل مکمل ہو چکا ہے۔ انڈیا نے ایک مرتبہ پھر ایشیا کپ میں فائنل کا مقابلہ جیت لیا ہے۔ پاکستان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور ٹیم انڈیا کو اس شاندار جیت کے لیے مبارکباد۔ لیکن اس میچ کے ہو جانے کے بعد جو کچھ ڈرامہ ہوا، جو نوٹنکی ہوئی، اس پر لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں، اور سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ میچ مکمل ہو جانے کے بعد ٹیم انڈیا نے، کہہ لیجئے ٹیم انڈیا کے کیپٹن سوریا کمار یادو نے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ یہ تھی کہ ٹرافی دے رہے تھے پاکستان کے ہوم منسٹر محسن نقوی۔ سوریا کمار یادو یا انڈیا کی ٹیم کی طرف سے کہا گیا، ہم پاکستان کے ہوم منسٹر محسن نقوی کے ہاتھوں ایشیا کرکٹ ٹیم کی جو ٹرافی ہے وہ ٹرافی وصول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ ٹرافی انڈیا کو نہیں ملی اور انڈیا کی ٹیم واپس اب آ جائے گی انڈیا۔ ادھر پاکستان نے بھی ابھی تک انڈیا کو وہ ٹرافی نہیں دی ہے۔ یہ پورا وواد کیا ہے اس کو سمجھے۔ جب ایشیا کپ کا فائنل میچ شروع ہو رہا تھا تو اسی وقت انڈیا کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل نے، پولیٹیشین نے، سب نے مطالبہ کیا اور مانگ کی تھی کہ بھارت کو پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلنا چاہیے، اور میچ نہ کھیلنے کی یا اس طرح کا مانگ کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ پہلگام ٹیرر اٹیک ہوا تھا، انڈیا کے 26 شہریوں کی ہلاکت ہو گئی تھی اور حملہ آور پاکستان سے آئے تھے۔ اس کے بعد مئی میں آپریشن سندور ہوا، 4 دنوں تک لڑائی چلتی رہی اور پھر انڈیا نے سیز فائر کا اعلان کیا۔ اسی لیے تمام جو بڑے بڑے پولیٹیشین ہیں، دیش بھکت ہیں، وہ سب یہی کہہ رہے تھے انڈیا سے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلنا چاہیے۔ اسد الدین اویسی بھی لگاتار پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ کے باہر اس مدعے کو اٹھا رہے تھے، بھارت پاکستان کے ساتھ میچ کیوں کھیل رہا ہے؟ لیکن انڈیا اور بھارت کا میچ ہوا اور یہ میچ انڈیا میں ہونے کے بجائے دبئی میں ہوا۔ حالانکہ انڈیا میزبان تھا، انڈیا ہوسٹ تھا، تو اس اعتبار سے اس میچ کو انڈیا میں ہی ہونا تھا اور انڈیا کو مجبور کرنا تھا پاکستان کو کہ اس کی ٹیم انڈیا میں آئے، لیکن انڈیا نے اس میچ کو دبئی میں رکھا۔ دبئی میں یہ کھیل شروع ہوا اور انڈیا نے فائنل جیت لیا۔ اب جب کوئی بھی ٹیم فائنل جیت لیتی ہے یا کوئی بھی ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو میچ مکمل ہو جانے کے بعد ٹرافی سرمنی ہوتی ہے، ایک ایونٹ ہوتا ہے جہاں ہارنے والی اور جیتنے والی دونوں ٹیمیں آتی ہے، اور اس کے بعد کرکٹ کونسل کے چیئرمین کے ہاتھوں ٹرافی دی جاتی ہے، ایوارڈ دیا جاتا ہے، یا جتنے دوسرے ایوارڈ ہوتے ہیں وہ سب کھلاڑیوں کو دیے جاتے ہیں۔ اب ایشین کرکٹ کونسل کا چیئرمین اس وقت پاکستان کا ہوم منسٹر محسن نقوی ہے، تو اصول کے اعتبار سے ٹرافی دینے کا حقدار وہی ہے۔ اب یہ میچ جب مکمل ہو گیا تو ٹرافی کا ایونٹ تقریباً 2 گھنٹے لیٹ شروع ہوا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ لگاتار یہاں پر کنٹروورسی ہوتی رہی، تنازع چلتا رہا۔ انڈیا کی ٹیم کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے ہوم منسٹر کے ہاتھوں اس ٹرافی کو نہیں لیں گے۔ بہرحال 2 گھنٹے کے بعد یہ تقریب، یہ ایونٹ شروع ہوا، لیکن اس کے باوجود سوریا کمار یادو نے ہوم منسٹر یا کہہ لیجیے پاکستان کے محسن نقوی کے ہاتھوں اس ٹرافی کو لینے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس میں جو انڈیویجول کھلاڑی ہیں ان سب نے ضرور لیا، جیسے ابھیشیک شرما نے اپنی ٹرافی لی، اسی طرح تلک ورما نے لی، کلدیپ یادو نے لی، کسی کو مین آف دی میچ ملا، کسی کو مین آف دی سیریز ملی، کسی کو اچھے پرفارمنس کی وجہ سے کوئی ٹرافی ملی، ایوارڈ ملا، ان سب نے لیا۔ پاکستان کے کیپٹن سلمان علی آغا نے بھی اپنی رن اپ جو ٹرافی ہوتی ہے وہ محسن نقوی کے ہاتھوں لی، لیکن ٹیم انڈیا نے نہیں لیا۔ اور جب ٹیم انڈیا نے ٹرافی نہیں لی اور انڈیا کی میڈیا میں یہ لکھا گیا ہے، بتایا گیا کہ انڈیا نے پاکستان کو اس کی اوقات بتا دی ہے، انڈیا نے پاکستان کو دھول چٹا دیا ہے، انڈیا نے پاکستان کو میسج دے دیا کہ ہم نے میچ ضرور جیت لیا ہے لیکن ہم تمہارے ہاتھوں ٹرافی لینے والے نہیں ہیں۔ اور جب یہ سب ہو رہا تھا، اس طرح کی خبریں چل رہی تھی، تو بھکتوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر سرکار کو جواب دیا جا رہا تھا اور کمنٹس میں لکھا جا رہا تھا کہ اس میچ کو کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ہمیں
مرغا نہیں کھانا ہے, ہمیں گوشت سے پرہیز ہے, لیکن جو گریوی ہوتی ہے, جو شوربہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہم روٹیاں کھا لیں گے. یہ گلگلہ کھانا ہوا اور گر سے پرہیز کرنا ہوا. تو اس طرح کا کمنٹس بھکتوں کی طرف سے لکھا گیا. آج تک نے ایک خبر کو شیئر کیا اور اس میں لکھا کہ انڈیا کی ٹیم نے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا, اور اس کے نیچے بھکتوں نے جو جواب دیا, جو کمنٹ لکھا, ذرا پہلے آپ اسے سنیے. اس کے بعد میں آگے یہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح انڈیا نے بزنس کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے پاکستان کے ساتھ یہ میچ کھیلا تھا. مکیش کمار نام کے ایک یوزر نے ایکس پر لکھا, ارے بھائی یہ تو وہی کہاوت ہو گیا, مرغا نہیں کھائیں گے لیکن گریوی کے ساتھ روٹی کھا لیں گے. ایک اور یوزر ہے جن کا نام ہے رام کانت پرساد, اس نے لکھا, اب بتاؤ کہ پاک کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ کس نے لیا تھا, اور اب ٹرافی جیتنے کے بعد ٹرافی نہیں لینے کا فیصلہ کس نے کیا؟ میرے حساب سے دونوں فیصلے ایک ہی انسان کے ہیں. ایک اور یوزر نے لکھا, اس کی آئی ڈی ہے کسان جوان جنتا سرکار مورچہ کے نام سے, چتیاپا ہیں اندھ بھکتوں کو خوش کرنے کے لیے. ایک اور نے لکھا, ان کا نام ہے دیش پریمی, پاکستان کھلاڑیوں کے ساتھ ہنی مون بنانے کے بعد بول رہے ہیں کہ پاکستانی ویکتی کے ہاتھ سے ٹرافی نہیں لیں گے. گودی میڈیا بھاجپا کا آئی ٹی سیل بن گیا ہے. ایک اور یوزر نے لکھا, ہاؤ فار ہاؤ نیئر, ان کے نام سے اس نام سے اکاؤنٹ ہے, یہ پٹ کتھا اچھا رچی ہے جس نے بھی رچی ہے, جنتا کو مورکھ بنانے کے لیے. بہترین پٹ کتھا, روپیہ خوب کمایا 3 میچ کھیل کر, گڑ کھایا دبا کر, گلگلہ سے پرہیز, جنتا کو مورکھ بنانے کے لیے بہترین پٹ کتھا. ایک اور یوزر نے لکھا اور ان کا نام ہے دیپک چوہان, یا تو کھیلنا نہیں تھا, کھیل لیے تو نوٹنکی کی ضرورت نہیں ہے, کرکٹ جگت میں ہمارا نقصان ہوگا. پاک کے ساتھ کرکٹ کھیلنے اور ٹرافی نہ لینا دونوں فیصلے کسی ایک ہی ویکتی نے لیے ہیں, کون ہیں وہ؟ اسی طرح کے کمنٹ لگاتار کیے گئے. ایک اور ہے مکر ہنس, اس نے کہا, مودی سرکار دشمن پاکستان پر مہربان, ایک تو آپریشن سندور کو جیت کی دہلیز پر ہوتے ہوئے بھی سیز فائر کر لیا, دوسرا جب پاکستان لڑائی ہار گیا تھا تو پی او کے نہیں لیا, پھر اسی دشمن کے ساتھ کرکٹ کا آیوجن کیا. دنیا کی سب سے بڑی آبادی کو مورکھ بنانا کتنا آسان ہو گیا ہے. ایک اور یوزر ہے امن سنگھ, انہوں نے لکھا, تو میدان میں پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ کیوں کھیل رہے تھے, حد ہے بیوقوفی کی. اسی طرح لکشمن سائی نے لکھا, بھارت سرکار کے آتنکواد کے ساتھ سمجھوتے کے نرنے کے ورودھ بھارتی ٹیم کا شاندار کرارا تماچا ہے. تو اس طرح کے کمنٹس وہاں لکھے گئے اور تقریباً سبھی لوگ یک طرفہ طور پر کھیلنے کا ہی وروଧ کر رہے ہیں. اب کھیلنے کے پیچھے کی سازش کو سمجھے. اگر بھارت چاہتا تو پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلتا, وہ اس میچ کا یا اس ٹورنامنٹ کا بائیکاٹ کر سکتا تھا, اور کرکٹ کی دنیا میں بھارت کا دبدبہ ہے, اس کے باوجود بھارت نے ایسا نہیں کیا, بلکہ میچز کی جو سیٹنگ کی گئی تو اس میں زیادہ میچ اس طرح رکھے گئے کہ انڈیا اور پاکستان زیادہ کھیلے تاکہ بزنس زیادہ ہو, پیسے زیادہ آئے. تو یہ پورا طریقہ ہے عوام کو بیوقوف بنانے کا, اور جب میچ ہو گیا تو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے. بیوقوف کیسے بنایا گیا اس کو ذرا سمجھے. ابھی جو ایشیا کپ دبئی میں ہوا, اس کا اوریجنل میزبان بھارت تھا, اور بھارت جب اس کا میزبان تھا تو پاکستان کی ٹیم کو, سری لنکا کی ٹیم کو, اور وہ تمام ٹیمیں جو ایشیا کرکٹ کونسل کے تحت کھیلتی ہیں, ممبر ہیں, ان سب کو بھارت آ کر کھیلنا تھا. پاکستان پر ایک مرتبہ بھی بھارت نے دباؤ نہیں بنایا کہ بھارت آئے میچ کھیلے, بلکہ بھارت نے کہا کہ ہم اس میچ کو ایک نیوٹرل پلیس پر رکھیں گے دبئی میں, وہاں بھارت کی ٹیم بھی ہوگی, پاکستان کی ٹیم بھی ہوگی, اور وہاں اس میچ کو رکھا گیا. اس میچ کو رکھے جانے کے بعد بھی بھارت نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے, بلکہ کہا پاکستان کے ساتھ کھیلیں گے. اب پاکستان کے ساتھ کھیلنا مجبوری کیوں ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ یہ جو براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے, جو میچ دیکھا جاتا ہے, اس کا لائسنس جن کمپنیوں کو ملتا ہے, اس کے عوض لاکھوں ڈالر کی کمائی ہوتی ہے بی سی سی آئی کی یا سرکار کی. بی سی سی آئی کے پاس جو پیسہ آئے گا وہ سرکار کا ہی پیسہ ہوگا. تو لاکھوں روپے کی آمدنی کے لیے, بزنس کے لیے اس کھیل کو کینسل نہیں کیا گیا. براڈ کاسٹنگ کا لائسنس اس مرتبہ سونی کمپنی کے پاس تھا, اور سونی کمپنی سے بی سی سی آئی کی جو ڈیل تھی 170 ملین ڈالر کی. پچھلی ڈیل کے مقابلے میں یہ ڈیل 70% زیادہ ہے. 8 سالوں کے لیے انڈیا میں عموماً ڈیل ہوتی ہے, اور سونی کے ساتھ ابھی براڈ
براڈ کاسٹنگ کی ڈیل ہوئی ہے 2024 سے 2031 تک کے لیے. اس سے پہلے 2016 سے 2023 تک کی ڈیل تھی ہاٹ اسٹار کمپنی کے ساتھ, اور وہ ڈیل تھی صرف $80 کی. یہ جو ڈیل ہے $170 ملین کی ہے, یعنی اس سے تقریباً 70 گنا, کہہ لیجئے 100 گنا زیادہ بڑی ڈیل ہے. اور یہ ڈیل جب سونی کمپنی کے ساتھ ہو چکی تھی, اس کے علاوہ بھی بہت ساری کمپنیوں کا ڈیل ہوتا ہے, معاہدہ ہوتا ہے. جب میچ کھیلا جاتا ہے تو لاکھوں کروڑوں لوگ انڈیا میں اس میچ کو دیکھتے ہیں, اور اسی میچ کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے جو میچ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ہوتا ہے. بقیہ انڈیا اور سری لنکا کے بیچ میچ ہو یا انڈیا افغانستان کے بیچ میچ ہو, اس میچ کو دیکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے, اس کے ویورز بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے جان بوجھ کر کیا کوشش کی جاتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں زیادہ میچز ہو. اس مرتبہ جو ایشیا کپ ہوا تو کوشش یہی کی گئی کہ نہ صرف انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں میچ ہوگا, بلکہ اس طرح سے پلاننگ کی گئی, اس طرح ترتیب بنائی گئی کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں میچز بھی زیادہ کھیلے جائیں. اور کس طرح اس کی پلاننگ کی گئی آپ اس کو دیکھ لیجئے. تو آپ نے دیکھا اور سمجھ لیا کہ کس طرح انڈیا اور پاکستان کے درمیان میچز کی ترتیب اس طرح رکھی گئی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ ان دونوں ٹیموں کو کھیلنے کا موقع ملے. اور جب یہ دونوں ٹیمیں زیادہ میچز کھیلے گی تو ویورز کی تعداد بھی زیادہ بڑھے گی, جو براڈ کاسٹ ہے وہ بھی زیادہ بڑھے گا, ایڈورٹیزمنٹ زیادہ آئے گا, اور ویورز کی تعداد جیسے بڑھتی ہے ان کمپنیوں کی کمائی ہوتی ہے, سرکار کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے. انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں اس سیریز میں 3 میچ ہوئے جبکہ 2 میچ بھی ہو سکتے تھے. تو یہ پوری پلاننگ کی گئی تھی کہ زیادہ میچز کھیلنا ہے. اب ایک طرف عوام کو یہ کہا گیا کہ ہم نے ٹرافی نہیں لی ہے, ہم نے پاکستان کو اس کی اوقات بتا دی ہے. دوسری طرف بزنس کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ میچز کھیلے گئے. ایک مرتبہ ایک ایپ پر 3 کروڑ 4 کروڑ لوگ میچز دیکھتے ہیں. کل جب پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں میچ کھیلا جا رہا تھا اور اس وقت سونی ایپ پر میچز دیکھنے والوں کی جو تعداد تھی وہ 4 کروڑ سے زیادہ تھی. ٹی وی چینلوں پر دیکھنے والوں کی تعداد اس سے زیادہ ہوتی ہے. اس سے پہلے جب ہاٹ اسٹار میچز دکھاتا تھا اپنے اپلیکیشن پر, وہاں بھی ویورز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں براڈ کاسٹنگ کا لائسنس کتنے میں ملتا ہے, کتنے اس سے آمدنی ہوتی ہے, تو انڈیا کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان میں میچز کا یا میچز کی براڈ کاسٹنگ کا جو لائسنس ہے وہ پی وی ٹی اسپورٹ کے پاس ہے, اور پی وی ٹی اسپورٹ پاکستان کی سرکاری کمپنی ہے, پاکستان کا سرکاری ٹیلی ویژن ہے. اور اس کا جو پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے ساتھ معاہدہ ہے صرف $5 ملین کا, اور انڈیا میں $170 ملین کا معاہدہ ہے. اب سمجھیے کتنا بڑا فرق ہے انڈیا میں اور پاکستان میں. انڈیا میں جو پیسہ آتا ہے پرائیویٹ کمپنیوں کے پاس جاتا ہے, اور پرائیویٹ کمپنیاں پھر سرکار کو پیسہ دیتی ہے, لیکن پاکستان میں جو کچھ بھی فائدہ ہوتا ہے وہ سیدھے سرکار کا ہوتا ہے. تو یہاں سرکار بھی کما رہی ہے, اور سرکار ساتھ ساتھ پرائیویٹ کمپنیوں کو بھی انکم دے رہی ہے. اور وہ پیسہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ ہم سے, آپ سے, ان بھکتوں سے, اور ان تمام لوگوں سے جو کرکٹ میچز دیکھتے ہیں, جو سبسکرپشن لیتے ہیں, کیونکہ کرکٹ میچ کو آپ فری میں کہیں بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. گھٹیا کنٹینٹ آپ کو فری میں دکھایا جائے گا, الٹی سیدھی چیزیں آپ کو فری میں دکھائی جائے گی. بہت ساری فلمیں یوٹیوب پر یا او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر اپلوڈ ہے جس کا ایکسس فری میں دیا گیا ہے, جس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے, جس سے سماج خراب ہو رہا ہے. لیکن جو کرکٹ لور ہے, جو میچ کے چاہنے والے ہیں, تو ان کو میچ دیکھنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, سبسکرپشن لینی پڑتی ہے. اور بے پناہ لوگ, خواہ وہ لوور کلاس ہو, مڈل کلاس ہو, کسی بھی سماج سے تعلق رکھتے ہیں, وہ سب میچ کے اتنے عاشق ہیں, انڈیا میں اتنے دیوانے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. ابھی ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو ہر کوئی او ٹی ٹی پلیٹ فارم کی سبسکرپشن لیتا ہے اور میچ دیکھتا ہے. ویسے میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں میچ دیکھنے کا ذرہ برابر بھی شوق نہیں ہے, اور نہ ہی میں کبھی کوئی میچ دیکھتا ہوں. اگر آپ ان لوگوں کی کیٹیگری میں ہیں جو میچ نہیں دیکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. اور اگر آپ میچ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملت ٹائمز پر ہم میچ کی بلیٹن لے کر کے آئے, میچ کے بارے میں اہم اپڈیٹ دے, تو اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے, تو آگے ہم اس طرح کی پلاننگ کر سکتے ہیں. بہرحال جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو گیا, انڈیا نے میچ جیت لیا, تو دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا کی ٹیم کو مبارکباد دیا اور ایکس پر لکھا, کھیل کے میدان میں آپریشن سندور, نتیجہ وہی رہا, انڈیا جیت گیا, ہمارے کھلاڑیوں کو مبارکباد.
اور اس کے جواب میں ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین اور پاکستان کے ہوم منسٹر محسن نقوی نے لکھا، اگر آپ کے لیے فخر کا پیمانہ جنگ ہے تو تاریخ پہلے ہی پاکستان کے ہاتھوں آپ کی ذلت آمیز شکست کو ریکارڈ کر چکی ہے، کوئی کرکٹ میچ اس کو بدل نہیں سکتا ہے۔ ہمارے لیے آپریشن سندور میں جو ہمیں کامیابی ملی وہ زیادہ اہم ہے۔ یہ پاکستان کا جواب تھا دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ٹویٹ پر۔ اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کرکٹ کو کرکٹ کیوں رہنے نہیں دیا تھا، کرکٹ کو اصلی جنگ کا میدان کیوں سمجھا جاتا ہے۔ اس مرتبہ کرکٹ کے میدان میں اور بھی کئی طرح کی کنٹروورسی ہوئی، جیسے پاکستانی کھلاڑی ہے صاحبزادہ فرحان، اس نے نصف سنچری بنائی تو اس نے اپنی سنچری کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے بلہ کو اس طرح ہاتھ میں لیا جیسے اس نے بندوق تان رکھی ہو کسی پر، اور اس کو نوٹس لیا گیا۔ آپ اس کی تصویر دیکھ لیجئے۔ سپریا شرینیٹ نے بھی اس پر سخت رد عمل دی اور کہا، انڈیا کے خلاف اس طرح کا سیلیبریشن پاکستانی کھلاڑی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ دیش کے پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں جو بزدل ہیں، جو قائر ہیں۔ پاکستان کو اوقات بتانا تھا، پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلنا تھا، پاکستان کے ساتھ میچ کھیلا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انڈیا کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور پاکستانی کھلاڑی اور وہاں کے تیز بولر حارث رؤوف نے بھی رافیل گرنے کا اشارہ کیا۔ دراصل وہ فیلڈنگ کر رہے تھے اور انڈین کھلاڑی بھی موجود تھے، کچھ بات چیت ہوئی ہوگی، کچھ کہا گیا ہوگا، تو حارث رؤوف نے یوں اشارہ کیا اور اس پر بھی کافی ہنگامہ ہوا، کافی تنازع ہوا کہ حارث رؤوف نے ایسا تنازع کیوں کیا، ایسا اشارہ کیوں کیا، انڈیا کو میدان میں چڑھانے کا کام کیوں کیا گیا۔ کل انڈین کھلاڑی بمراہ نے بھی پاکستان کو اس کا جواب دیا اور کہا یوں ہم نے گرا دیا، یعنی اس نے بھی جہاز گرانے کا اشارہ دیا۔ اس کے علاوہ انڈیا میں جو ٹیم کا سلیکشن ہوا، انڈیا میں کھلاڑیوں کو جو سلیکٹ کیا گیا ہے اس پر بھی لگاتار ہنگامہ ہوتا رہا، اعتراض ہوتا رہا اور کہا گیا پہلی مرتبہ کوئی ایسا انٹرنیشنل میچ ہو رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے جس میں ایک بھی مسلمان کھلاڑی شامل نہیں ہے۔ مسلمانوں کو عموماً انڈیا کی کرکٹ ٹیم میں نظر انداز کیا جاتا ہے، ایک یا دو سے زیادہ کھلاڑیوں کو رکھا نہیں دیا جاتا ہے۔ بہت شاندار پرفارمنس ہوتا ہے، اچھی کارکردگی ہوتی ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کو جگہ نہیں دی جاتی ہے، اور اس مرتبہ بھی انڈین کرکٹ ٹیم میں 14% مسلم آبادی کے باوجود ایک بھی مسلم کھلاڑی کو جگہ نہیں دی گئی۔ کہا ہمیشہ یہی جاتا ہے کہ کرکٹ کو کرکٹ رہنا چاہیے، کھیل کو کھیل کے طور پر دیکھنا چاہیے، لیکن جب کھیل کو آپ مذہب سے جوڑیں گے، کھیل کو آپ نمائندگی سے جوڑیں گے، کھیل کو اب اصل جنگ کا میدان سمجھیں گے، تو پھر سوال تو ہوگا کیا تو آپ کھیل کو کھیل سمجھیے، کھیل کو اصل جنگ کا میدان مت سمجھیے، اور اگر آپ کھیل کو ہی اصل جنگ کا میدان سمجھتے ہیں تو پھر تمام چیزوں پر سوال ہوگا اور ہر ایک چیز کے لیے جواب بھی دینا ہوگا۔ ویسے میرا ماننا یہ ہے کہ کھیل کو کھیل ہی سمجھنا چاہیے، کھیل کو جنگ کا میدان نہیں سمجھنا چاہیے۔ کھیل انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتا ہے، کھیل تفریح کے لیے ہوتا ہے، کھیل موڈ فریش کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کو یہیں تک محدود رکھنا چاہیے، لیکن کھیل کو اب جنگ کا میدان سمجھ لیا گیا ہے اور اسی کو اصلی میدان جنگ سمجھا جا رہا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔